علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اشعار۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ کئی اشعار سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں جن کا ان کے انداز سخن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اب کلام اقبال اور پیام اقبال کا حق ہے کہ ہم ایسے اشعار کو ہرگز اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب نہ کریں جو انہوں نے نہیں کہے۔ آج ہم ایسے اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جن کا اقبال کے ساتھ دور دور کوئی واسطہ نہیں۔ سب سے پہلے ان اشعار کو پیش کرنے جا رہے ہیں جو معیاری بھی ہیں اور کسی اچھے شاعر کے بھی ہیں، مگر انہیں غلطی سے اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سید صادق حسین صاحب کا ایک شعر ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس طرح ایک اور شعر ہے مولانا ظفر علی کا ہے لیکن اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوسری قبیلے نے دوسری جو کیٹیگری کے اشعار ایسے ہیں جو ہے تو وزن میں مگر الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے کوئی خاص معیار نہیں رکھتے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے معیار کے نہیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے سرفراز بزمی کا ایک قطعہ ہے، اس کو اقبال کے ساتھ بہت ڈٹائی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے ہرانا بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اس طرح ایک شعر ہے کہ یہ کسی نامعلوم شاعر کا ہے، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اس شعر کے ساتھ اقبال کی بڑی سی تصویر بھی لگائی جاتی ہے۔ پھر ایک اور ایسا ہی شعر ہے، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ اب ہم تیسری کیٹیگری تیسرے قبیل کے اشعار لیتے ہیں۔ یہ اشعار ایسے ہیں کہ جنہیں لوگ بات کو معتبر بنانے کے لیے واضح طور پر من گھڑت اشعار اقبال سے منسوب کرتے ہیں۔ ایسے اشعار میں ایک قطعہ ہے، اللہ سے کرے دور تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جہانگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ بھی کسی نامعلوم شاعر کا لیکن اقبال کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اب پھر ہم دیکھیں گے چوتھے قبیلے نے فورتھ کیٹیگری کے جو اشعار ہیں جن میں اقبال کو اپنا حمایتی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ان کا اقبال کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ افکار اقبال کے ساتھ ظلم ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ مثلا روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یہ بھی کسی نامعلوم شاعر کا ہے۔ اس طرح ایک اور شعر ہے، بیان سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے، یہ بھی کسی نامعلوم شاعر کا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور شعر ہے، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ ففتھ کیٹیگری یعنی پانچویں قبیل کے جو اشعار ہیں ان میں وہ اشعار ہیں جن میں صرف اے اقبال لکھ دیا جاتا ہے یا اقبال لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اشعار میں ایسے بے وزن اور ایسی بے تکی باتوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں اتنی ڈٹھائی سے اقبال یا اقبال لکھ کے یا اس کے بغیر ہی اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلا کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں آخر میں اقبال ہے تو یہ اقبال کا شعر ہے، جبکہ اقبال کا شعر ہے ہی نہیں،
بلکہ ایک نثر نما شعر ہے۔ اس طرح ایک اور شعر ہے، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ یہ شعر بھی بڑی ڈٹائی سے لوگ پیش کرتے اقبال کے نام سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے اقبال، اس میں اقبال لکھ دیا تو بات ختم۔ تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے، یہ بھی اقبال کا شعر نہیں ہے۔ میں پھر سے اس کو پڑھتا ہوں، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور۔ اس طرح ایک اور شعر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں، یہ بھی کسی نامعلوم شاعر کا ہے۔ ایک اور شعر جو اقبال کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، کرتے ہیں لوگ مال جمع کس لیے یہاں اقبال، سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر۔ ایک اور شعر، میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی۔ یہ نامعلوم شاعر کا ہی نہیں بلکہ یہ نامعقول شاعر کا شعر ہو سکتا ہے۔ ایک اور شعر ہے، سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں، ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور شعر جس کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ لوگ پیش کرتے اقبال کے نام سے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ اس طرح ایک اور شعر جو وقار امبالوی کا ہے، اقبال کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہے ایک سجدہ شبیری۔ ایک اور شعر جو اصل میں خواجہ میر درد کا ہے لیکن اقبال کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اب آخر میں ایک نظم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بڑی نظم ہے، اس میں کچھ مطلب 5-6 اشعار ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے اقبال کی تصویر لگا کر آگے بڑھاتے ہیں، جبکہ یہ اقبال کی نہیں ہے بلکہ مولانا کرکھی کی ہے۔ آپ نے یہ نظم سنی ہوگی، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ خیر میرے عزیزو، انٹرنیٹ کی دنیا جو ہے نا، یہ معلومات اور علم کا منبع ہے، ایک سرچشمہ ہے، لیکن یہاں سے درست معیاری اور مستند معلومات حاصل کرنا یہ ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، بلکہ قدر مشکل کام ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن وہیں پر غیر مستند غیر معیاری مواد بھی پرووائڈ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بات، کوئی شعر، کوئی ایسی بات جو دوسروں تک پہنچانی ہو، پہلے اس بات کو، اس شعر کو اچھی طرح سے پرکھیں، اس کے بعد اس کو آگے بڑھائیں۔ شکریہ۔